اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بچگانہ سے زیادہ لفظ جو ہے ہلکا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اصحاب الاخدود کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحیح حدیث سے ثابت، صحیح مسلم کی روایت، اور دوسری طرف تاریخی جو ہے حوالے، ان سے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے خندقوں والے۔ اور کون سی خندقیں؟ النار ذات الوقود، آگ والی خندقیں، آگ جو بڑی ایندھن والی، بہت ہی بھڑکنے والی آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر، خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تماشا بھی دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ شہود کا لفظ آ گیا، شاہد و مشہود سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے۔ اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ، اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے، تماشا کر رہے تھے۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، وہ تماشا دیکھ رہے تھے اہل ایمان کے جلنے کا۔ جو چیخیں ہوں گی، جو چنگھاڑیں ہوں گی، ان میں بچے بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی، جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تماشا کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں تھا انہیں کوئی غصہ، کوئی انتقام ان کا جو تھا نہیں تھا، مگر صرف اس بنیاد پر إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو العزیز ہے، الحمید ہے، زبردست ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات، اپنے آپ ہی اس کی حمد ہو رہی ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے وہ محمود ہے۔ اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را، ایک قابل حمد مقام وہ ہے جس میں حمد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، وہ تو خود ہی اس کی حمد جو ہے آپ سے آپ ہو رہی ہے، اپنے وجود سے ہی گویا کہ خود محمود ہے وہ ذات اور العزیز زبردست۔ اس پر ایمان لے آئے تھے، یہ جرم تھا، اس پر ناراضگی تھی، اس کا انتقام تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اب آپ نوٹ کیجئے یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ ابتدائی دور ہے، صحابہ کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ؟ کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے آگ کے الاؤ تو نہیں جلے، لیکن دہکتے ہوئے انگاروں پر تو لٹائے گئے تھے خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر آ گیا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ وہ کھال جلی، چربی پگھلی کمر کی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ گویا کہ در حقیقت وہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یہ ابو جہل کو، امیہ ابن خلف کو بتایا جا رہا ہے، بدبختو تم آج وہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے وہ ذو نواس کر چکا تھا، یا وہ بادشاہ کر چکے تھے، وہ ظالم کر چکے تھے جنہوں نے ہمارے اہل ایمان کو اس طریقے سے زندہ جلایا تھا۔ لیکن یہ کہ نہ وہ رہے نہ تم رہو گے، اور قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہی تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا۔ تم ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں ہو، ہماری گرفت سے کوئی تمہیں چھڑانے والا پھر نہیں ملے گا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ، وہ العزیز، وہ الحمید جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بادشاہ ارض و سما، جس کے یہ قلعے ہیں برج، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قلعوں والا آسمان، وہ اس آسمان کا مالک، اس کا رب، اس کا حاکم۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے۔ یہ میں نے نوٹ کیا تھا، شہود اور شہید، یہ ان دو آیتوں میں بھی الفاظ آ گئے، اور شاہد و مشہود اس اعتبار سے داخلی طور پر جو گواہی ہمیں مل رہی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا اس کے حوالے سے، تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاہد و مشہود سے دیکھنا، دیکھنے والا اور جو دیکھا گیا، گویا کہ ناظر و منظور یہاں مراد ہے، دیکھنے والے اور وہ جنہیں دیکھا گیا، تماشا کرنے والے اور جنہیں تماشا دیکھا گیا۔ مجھے وہ شعر یاد آ گئے، کبھی بالکل ہائی اسکول کے زمانے میں سنے تھے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کس کے اشعار ہیں، شاید جگر کا طوطی بولتا تھا اس دور میں، ان کے اشعار ہوں گے۔ دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے۔ اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ آج میرا تماشا کر رہے ہو، کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے۔ تو جن کا تماشا کیا جا رہا تھا اب وہ ہوں گے تماشا دیکھنے والے، اور جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ تماشا بنیں گے۔ تم کو بھی کہیں تماشا نہ بنا دے، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے۔ تو یہ شاہد مشہود ناظر و منظور کے معنی میں، وشاہد و مشہود۔
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنے میں ڈالا، پرسیکیوٹ کیا، جنہوں نے تشدد کیا، جنہوں نے تعذیب کی اہل ایمان کی جو اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لائے. جان لیجئے حضور کی بعثت سے پہلے دین عیسیٰ وہی دین برحق تھا، لہذا وہ اس وقت کے اہل ایمان وہ تھے جنہیں جلایا گیا خندقوں کے اندر. ثم لم یتوبوا، یہ بہت اہم ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. چاہے کسی نے کتنی ہی تکلیف دی ہو اہل ایمان کو، پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو ایمان سے صاف ہو گیا معاملہ. حضور نے فرمایا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی سابقہ زندگی کے کل گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. نمبر 1، کفر سے اسلام میں آ جانا. سابقہ گیا، 99 برس کی کوئی عمر تھی کسی شخص کی اور 99 برس اس کی گمراہی میں بیتے ہیں. اگر 100ویں برس کے اندر وہ ایمان لے آیا ہے، 99 برس کا حساب صاف ہو جاتا. نمبر 2، ہجرت، خالصتاً اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جانا. یہ بھی گویا کہ تمام سابقہ خطاؤں اور گناہوں کا یہ کفارہ ہے. اور نمبر 3، آپ سوچیں گے کہ ہم تو پھر محروم ہی رہ جائیں گے. تیسرا ہے، اور وہ ہے حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو اور قبول ہو جائے اللہ کے. اب وہ مبرور جو حج ہے وہ کہ جو خالص حلال کمائی سے کیا گیا، یا یہ کہ کم سے کم پوری خالص توبہ کر کے پھر آدمی گیا ہو کہ آئندہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا. توبہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے کفارہ بن جاتی. تو حج مبرور جو ہے وہ حج جو اللہ کے قبول ہو جائے وہ بھی سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ثم لم یتوبوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا اہل ایمان کو اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا، جھلسا دینے والا عذاب ہے. اس لیے کہ یہ علاج یا یوں کہیے جزا بالمثل ہے، انہوں نے جلایا تھا ایسے ہی یہ جلے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ تسلیہ والی آیت ہے اہل ایمان کے لیے. دنیا میں آدمی جل گیا، مر گیا، آج مر گیا کل مر جائے گا، آج نہ مرا چند دنوں بعد مرے گا، چند سالوں بعد مرے گا، کوئی بات نہیں. لیکن جو قائم رہا، ثابت قدم رہا ایمان پر، توحید پر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہی ہے بڑی کامیابی، الفوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی. دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی، فانی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جانا تو ہے، کسی طور سے تو جانا ہے. کوئی پھوڑا نکل آتا ہے انسان کو جس کی سوزش کم نہیں ہوتی ہے اس آگ کی جو جلن ہے اس سے. کینسر ہو گیا ہے اور جس طریقے سے آدمی پھر کینسر کا مریض ختم ہوتا ہے. اب تو خیر اللہ کا فضل ہے، کچھ علاج بھی ایجاد ہو گئے ہیں، کچھ مسکن ادویات بھی ہیں، لیکن کینسر کے بعد مریض تو ایسے ہیں کہ کسی مسکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور وہ جو جلن ہے، آگ میں جلا تو چند منٹوں کی بات ہے، آدمی کا ہوش و حواس ختم ہو جائیں گے. اور جو جل رہے ہوتے ہیں ان پھوڑوں کے اندر، اور وہ جو اندر ہی اندر جو ہے اس کینسر کی جو پنجے جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں پورے وجود کے اندر، وہ تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ. تو موت تو آنی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح پر اگر استقامت ہے، مداومت ہے، ڈٹے رہنا ہے، صبر ہے. وہ جو پھر سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ذہن میں آ رہا ہے لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے بار بار دہراؤں. وہ لوگ لازماً والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر ثابت قدم رہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، ہم لازماً ان سے ان کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو، برائیوں کو، تقصیرات کو معاف کر دیں گے، محو کر دیں گے، اور انہیں لازماً بہترین جو ان کے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کو مرتبہ دیں گے اور ان کا مقام معین کریں گے. وہ وعدہ جو ہے اللہ کا پختہ ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یہ 11 آیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 11 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں ان میں کوئی لغوی بحث زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن ان میں ایک عجیب ردم ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ ردم اس کا جو ہے اس میں ایک سیکوینس ہے، اس میں جلال بہت ہی یوں سمجھئے کہ پرجلال مقام ہے یہ قرآن مجید کا۔ اس میں جلال کی شان ظاہر بھی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کو جس طریقے سے ستایا گیا، جلایا گیا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان سے۔ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ بلال کو، خباب بن الارت کو، ابو فقی کو، آل یاسر کو، سمیہ کو، عمار کو سنایا جا رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں۔ امیہ ابن خلف کو تو پھر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا ہے میدان بدر میں ان کے ہاتھوں۔ یہ تو بدلے تو آ گئے ہیں۔ ابو جہل کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے۔ وہی ابو جہل کہ جس نے ڈالا تھا حضور کی گردن کے اندر، اپنی چادر کو بل دے کر، رسی کی شکل دے کر اور ڈالا تھا اور پھر کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں اگل پڑی تھی۔ وہی ابو جہل تھا جب وہ میدان بدر میں جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی مانند پڑا تھا تو حضور آئے تھے، اس کی گردن پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو یہ تو بدلے تو ہو گئے، بس یہ ہے کہ ایک وقت ہے، امتحان ہے، ابھی اہل ایمان تمہارے لیے امتحان ہے، ابھی آزمائش ہے، ابھی اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ بلکہ اللہ کیا امتحان لے رہا ہے؟ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھ لو ہمارے ان بندوں کو، کہیں کوئی کمزوری ہے ان میں، ان کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں دی، پورے 10 برس۔ یہ تو در حقیقت یوم طائف کے بعد ہے جو پروٹیکشن ملی ہے حضور کو، پورے 10 برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں۔ گویا کہ کھلی چھوٹ تھی، جس طرح چاہو آزما لو ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صبر اور ثبات کا جس طرح چاہو امتحان لے لو، ہم آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے، ہم تمہارے جسم کو شل نہیں کریں گے، آزما لو۔ اسی وقت تو پھندا ڈال سکا نا وہ، اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو پھندا کیسے ڈال لیتا حضور کی گردن میں؟ یہ ہے، لیکن ان کی تسلی کے لیے ان بطش ربک لشدید، گھبراؤ نہیں، ان کی پکڑ بھی آیا چاہتی ہے اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ کیا تمہیں سزا دے رہے ہیں؟ جو سزا ان کو ملے گی اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آل یاسر تو ہلاک ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کے لیے تو ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر ان کے لیے موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید انہ ھو یبدئ ویعید، یقیناً وہی تو ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے، دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بعث بعد الموت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں تم دیکھتے ہو زمین پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا، بارش برستی ہے، پھر اس میں زندگی ہی زندگی ہے، موجزن ساقی، وہ نقشہ نظر آ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے۔ دیکھیے اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں اصلاً اللہ تعالیٰ غفور ہے، اصلاً وہ ودود ہے، لیکن وہ منتقم بھی ہے، اس لیے کہ وہ عادل ہے۔ مظلوم کی داد رسی یہ بھی اس کی رحمت کا، یہ اس کا تقاضا ہے، لیکن اصلاً اس کی ذات رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، پرورش کنندہ ہے۔ یہ خلق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ تو اللہ کے لیے اس کے عیال کے مانند ہے، یہ تو اس کے جیسے گھر والے ہوتے ہیں کسی کے، یہ تو اس طریقے سے اس کے اپنی مخلوق، لیکن یہ کہ اس کی اس شان پر دھوکہ نہ کھا جانا۔ سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ عادل بھی ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دے۔
اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے. جنہیں انہوں نے جلایا تھا اب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ جلائے جائے. یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے. باقی ہے وہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. غفور یہ فعول کے وزن پر، اور ودود بھی یہ ہے جس کو کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ، بہت بخشنے والا. ودود بہت محبت کرنے والا، اہل ایمان سے بہت محبت کرنے والا. ذو العرش تخت والا یعنی بادشاہ ارض و سما. المجید بہت بزرگ، بہت بلند، بہت عظمت والا. فعال لما یرید کر گزرنے والا جس شے کا بھی ارادہ کر لے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا نہیں. یہ اب فعال مبالغے کا صیغہ، فعال لما یرید، جو ارادہ کر لے. ہمارے سارے ارادے اس کے اذن کے تابع ہیں. اس کا ارادہ اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی، کوئی نہیں جو اس سے والا تر ہو. فعال لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود. باقی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے لاؤ لشکر پر، اپنی نفری پر. ابو جہل کا بھی نقشہ آگے چل کر آئے گا. اس نے کہا تھا حضور سے، محمد تم نے دیکھا نہیں میری چوپال کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، میری عزت ہے یہاں پر. جیسے پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے، ان کی بیٹھک ہوتی ہے، کیا اسے کہتے ہیں وہ، جی حجرہ، اور غالباً وہاں طاق یا اوطاق کہلاتے ہیں یہ سندھ میں. اب جس کا جتنا بڑا حجرہ ہوگا اتنی بڑی اس کی نفری ہے، اتنے اس کے حواری ہیں، اتنے ہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس کے ہاں، حقہ پیتے ہیں، کچھ کھانا پینا چلتا ہے. تو میری نفری جو ہے، میری مجلس، میری محفل مکے میں سب سے بڑی ہے. آگے چل کر آئے گا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. پکار لے وہ اپنی اس مجلس والوں کو، اپنے حواریوں کو، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. وہ جب پہنچیں گے ہم اس مقام پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی. تو هل اتاک حدیث الجنود، یہ جو لاؤ لشکر لوگوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں، وہ بڑا دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. کون سے ہیں یہ لاؤ لشکر والے؟ فرعون و ثمود. وہ فرعون ذو الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، یہ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے، سورۃ الفجر بھی آ جائے گی. وہ لاؤ لشکر والا، میخوں والا فرعون، اور ثمود بڑی طاقتور قوم. ان سب کے تمہارے پاس کہانیاں، ان کے واقعات، ان کی تاریخ سے واقف ہو چکے ہو کہ نہیں؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. یہ یہاں پہ روح سکون کس کی طرف ہے؟ پہلے کس کی طرف تھا؟ بلال کی طرف، آل یاسر کی طرف. اب کس کی طرف ہے؟ امیہ ابن خلف کی طرف اور ابو جہل کی طرف. تمہیں اپنے لاؤ لشکر پر، اپنے حمایتیوں پر، اپنی محفل والوں پر، اپنی مجلس والوں پر، اپنے حجرے والوں پر فخر ہے. تمہیں یاد ہے فرعون کا لاؤ لشکر؟ تمہیں معلوم ہے سطوت ثمود کی؟ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں، وہ تو تکذیب ہی میں لگے رہتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ ایک عجیب کیفیت ہے اس آیت کے اندر. میں نے بارہ بیان کیا ہے، کوئی شخص جو ہے اس وقت اس کی بڑی روبسٹ ہیلتھ ہے، بہت جسم جو ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اندر کینسر کی بنیاد پڑ چکی ہے. وہ چلتا ہے پاؤں اکڑ کر زمین پر مار رہا ہے، اس کے اندر توانائی، یہ پتہ نہیں کہ اندر سے پرچہ چاک ہو چکا ہے، اندر کینسر جو ہے وہ جڑیں جما چکا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میری بڑی سطوت ہے، وجاہت ہے. بھٹو صاحب کو یقین تھا آخری وقت تک مجھے پھانسی چڑھا ہی نہیں سکتے یہ، میرے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے، کس کس حکمران کی طرف سے آئے گا معاملہ، ممکن ہی نہیں کہ مجھے یہ سولی چڑھا سکے. اور وہاں یہ ہے کہ قضاء و قدر کے جو کارکن ہیں فرشتے، وہ مسکراتے ہوں گے کہ یہ کس مغالطے میں، کس خیال میں ہے، حقیقت کیا ہے. ما درچ خیال ہے وہ فلک درچ خیال. اسی طرح یہ لاؤ لشکر والے جو ہیں، یہ اپنے زوم میں، اپنی طاقت میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی دولت، اپنی سطوت، اس میں مگن ہو کر جھٹلاتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. واللہ من ورائہم محیط. پکڑے ہوئے ہیں، گھیراؤ میں آئے ہوئے ہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ ہے نہیں ان بدبختوں کے، لیکن اپنی غفلت کے اندر. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط. اس میں پھر تسلی ہے ان کے لیے، بلال کے لیے،
ابو فقیہ کے لیے، آل یاسر کے لیے، گھبراؤ نہیں، اللہ یہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں، کہیں دوڑ نہیں سکیں گے۔ ان کے لیے وہ جو میں نے آیت آپ کو بار بار سنائی ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اگر ان کا گمان ہے کہ ان کی ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو بڑی غلط احمقانہ رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو ہے قرآن بڑی عظمت والا، یہ ہے اہل ایمان کے لیے تسلی، تثبیت کا ذریعہ، صبر کا ذریعہ۔ اس قرآن ہی کے ذریعے سے یہی شمشیر ہے بندہ مومن کے لیے، یہی ہے حالات بدتر سے بدتر حالات کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے صبر و ثبات اور حوصلہ دینے والی چیز قرآن ہے۔ ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے، جو میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول کئی دفعہ سنایا کہ سخت ترین پرسیکیوشن جب دی جا رہی تھی جیل کے اندر، وہ کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں ہے۔ اسے جو سکون حاصل ہے، اطمینان حاصل ہے، اسے اللہ سے جو انس ہے اور جو محبت ہے اور اس کا جو انبساط باطنی میں محسوس کر رہا ہوں، تو میرے جسم کو جلا دو، داغ دو، لیکن یہ کہ میری اس اطمینان اور سکون کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ ان جنتی معی، تو بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید، یہ تسکین، تسلی، تثبیت، صبر، ثبات کا ذریعہ، ذکر الہی، اصل ذکر یہ ہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان دلوں کو ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے۔ فی لوح محفوظ، یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، ام الکتاب ہے اصل اللہ کے پاس ہے، وہ یہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن فی کتاب مکنون، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہیں اسے کتاب مکنون کہا گیا، کہیں لوح محفوظ کہا گیا۔ اصل کتاب وہاں ہے، یہ بھی نقلیں ہیں ہمارے پاس جو ہیں، جیسے میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا، اصل فیصلہ جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے دستخط سے، نقل مل جاتی ہے، مصدقہ نقل ہے۔ تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، یہ اصل میں اس لوح محفوظ کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ وہ نقلیں آپ آرٹ پیپر پر بھی، تاج کمپنی نے بہترین کاغذ پر بھی چھاپا، اور پھر جو کوئی لوٹ مار کی ہے اور جو حرام خوری کی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ وہ کتاب آپ چھاپ لیجئے اعلیٰ سے اعلیٰ، اور سارا سودی کاروبار، اور اس میں لوگوں کی کس قدر مال جو ہے اور ان کی دولت جو ہے، لیکن وہ بھی سود خور لوگ تھے۔ واقعہ یہ کہ ان میں سے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، صاف نظر آنے والا سود، 10% منافع جو ہے وہ مل رہا ہے، اور بڑے مزے میں قرآن مجید کی تجارت ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ نقول ہیں، مصدقہ نقول